یہ کہانی ایک بہت بڑے شیر کے بارے میں ہے جس نے اپنے علاقے کے لوگوں میں بہت دہشت پھیلائے رکھی تھی اور بہت مشکل سے شکار ہوا۔ شکار کی داستان سنانے کا مقصد سامعین کو مشغول رکھنا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بہت ساری ناکامیاں اور نامرادیاں بھی چھپا دیتا ہے، ورنہ اس کے سننے والے اکتا جائیں گے۔ مگر صرف کامیابی کے بارے میں بات کرنا اس بات کے مترادف ہے کہ شکار انتہائی آسان اور ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، چاہے وہ شیر ہو یا تیندوا، اور اس پر چند روز سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ تاہم یہ سب باتیں حقیقت سے بہت دور ہوتی ہیں۔ ناکامی کا کہیں زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے اور جسمانی، ذہنی اور اعصابی تناؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اکثر جانور کو مارنے کے لیے مہینوں یا سال بھی لگ جاتے ہیں۔ بسا اوقات جانور مرتا ہی نہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی شکار سے متعلق ہے جو 5 سال کے دوران مختلف اوقات میں کی گئی کوششوں سے ہے۔ میرے علاوہ بنگلور اور بمبئی سے دیگر شکاری بھی اس پر اپنی قسمت اور ہنر آزماتے رہے تھے، مگر ہم سب ناکام رہے اور 5 سال گزر گئے۔ اسے عیال دار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی گردن کے گرد کافی زیادہ بال تھے جو گلے اور کانوں کے درمیان پھیلے ہوئے تھے۔ قدرتی بات ہے کہ اس طرح کا سر معمول سے کہیں زیادہ بڑا دکھائی دیتا تھا، سو لوگ جب اسے دیکھتے تو ہاتھ پھیلا کر بتاتے کہ اتنا بڑا شیر تھا۔ اس کا اصل مقام چوردی تھا۔ اس دیہات میں اس نے پہلا انسان شکار کیا تھا۔ چوردی سڑک کے کنارے آباد ایک چھوٹا سا دیہات ہے جو ہر طرف سے جنگل سے گھرا ہوا ہے، اور نزدیکی قصبہ 4 میل دور کوہیسی ہے جو میسور کی ریاست میں شموگا ضلع سے 16 میل دور ہے۔ شموگا اور بنگلور کا فاصلہ 172 میل ہے۔ بنگلور سے پہلے 70 میل کے قریب کا حصہ بہترین پختہ سڑک ہے، اور اس کے بعد پکی سڑک تو ہے مگر بہت زیادہ ہموار نہیں۔ چند ایک گندے موڑ کو چھوڑ کر باقی ساری سڑک شموگا تک بہت مناسب وقت میں پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ سڑک کوہیسی اور چوردی تک جاتی ہے، اور پھر اننت پورم مزید 9 میل آگے ہے۔ اس سے 11 میل آگے ساگر ہے، اور پھر 16 میل بعد تلاگبا نامی گاؤں ہے۔ اس سے آگے جوگ آبشار آتی ہے جو شیراوتی دریا 950 فٹ سے گر کر بناتا ہے۔ یہ جگہ خود غرض لوگوں کے دل میں بھی عجیب و غریب کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ آبشار کے بالائی کنارے پر 2 مسافر بنگلے بھی ہیں۔ شیراوتی دریا کے جنوبی کنارے پر زیادہ جدید عمارت ہے اور ریاست میسور میں شمار ہوتی ہے، اور اسے میسور بنگلہ کہتے ہیں۔ اس کے مخالف سمت دوسرا بنگلہ دریا کے شمالی کنارے پر ریاست بمبئی کی حد میں ہے۔ یہ پرانی عمارت ہے اور شاید ہی وہاں کوئی رکتا ہے، اور میں اسی وجہ سے اس کو پسند کرتا ہوں۔ اسے بمبئی بنگلہ کہتے ہیں۔ دونوں مسافر بنگلوں میں مسافروں کی آرا والی کتاب کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کیسے اس میں شاعری لکھ جاتے ہیں۔ بے شک ان کی نظروں کے سامنے آنے والے معجز نما مناظر شاید انہیں مسحور کر دیتا ہوگا۔ ان میں سے بعض کلام تو واقعی قابل قدر اور نمایاں ہوتے ہیں، جبکہ باقی ایسے فضول ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آدم خور کی حرکات کا تسلسل انتہائی حد تک دیگر آدم خوروں سے مشابہ تھا۔ جنگلی جانوروں کا شکار کرنے والا شیر بتدریج مویشی خور یعنی لاگو بنا کہ اس علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں فربا مویشی ضلع شموگا میں جگہ جگہ عام تھے۔ مویشیوں کی دستیابی اور ان کے شکار کی آسانی کا مقابلہ جنگلی جانوروں کے شکار سے کیا جائے تو فرق صاف ظاہر ہے۔ اسی وجہ سے چرواہوں پر یہ عذاب کی شکل میں آن گرا۔ کچھ عرصہ برداشت کرنے کے بعد مقامی لوگوں نے کچھ کرنے کا سوچا۔ مویشیوں کے ایک نسبتاً نڈر مالک اپنے مویشیوں کے ساتھ اپنی بھری ہوئی بندوق ساتھ لے گیا۔ محفوظ جنگل میں اجازت نامے کے بغیر اسلحہ لے جانا منع ہے۔ خیر اس نے یہ حرکت کی اور قسمت کا تماشا دیکھیے کہ عین اسی دن اس کی ریوڑ پر شیر نے حملہ کیا۔ ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو کر اس نے بندوق چلا دی۔ LG کے چھروں سے شیر کا دایاں پہلو زخمی ہوا۔ کچھ عرصے کے لیے یہ شیر چوردی کے علاقے سے غائب ہو گیا، اور سبھی مالکان نے اس بندے کا ڈھیروں شکریہ ادا کیا کہ اس طرح ان کی شیر سے جان چھوٹ گئی تھی۔ پھر یہ چند میل دور ایک اور جھاڑی والے جنگل میں ظاہر ہوا جو اننت پورم کے حد میں تھا، تاہم وہ اب بھی محفوظ جنگل میں مویشیوں کا شکار کرتا تھا۔ ابھی تک یہ آدم خور نہ بنا تھا اور نہ ہی بندوق والے زخم سے اسے کوئی معذوری آئی تھی۔
ایک بار پھر اس کی موجودگی سے تنگ آ کر لوگوں نے اس سے نجات پانے کا سوچا اور شیر ایک بار پھر زخمی ہوا۔ اس بار ایک روز پہلے شکار کیے گئے گائے کی لاش پر آتے ہوئے مچان سے چلائی جانے والی گولی سے اس کی اگلی ٹانگ زخمی ہوئی۔ وہ پھر غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے امید باندھ لی کہ شیر سے مکمل نجات مل گئی ہوگی، مگر شیر ایک بار پھر نمودار ہوا۔ تاہم اس بار ایک نئی بات ہوئی۔ اس بار شیر نے مویشیوں کو چھوڑ کر ان کے رکھوالوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح جنگل کا سب سے بڑا عفریت پیدا ہوا، جسے ہم آدم خور کے نام سے جانتے ہیں۔ گولی سے اس کی اگلی دائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ قدرتی طور پر ہڈی تو جڑ گئی، مگر ٹانگ چھوٹی اور مڑی ہوئی رہ گئی۔ اب وہ چھپ کر جانوروں پر مہلک وار کرنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اب اس کی آمد کا شور ہوتا تو اکثر جانور اس کے پنجوں سے بچ کر نکل جاتے۔ سادہ ترین جانور بھی اس کی آمد کو بھانپ کر فرار ہو جاتے۔ اس معذوری کی وجہ سے وہ کمزور اور دبلا ہو گیا اور فاقوں سے مرنے لگا۔ یہ شیر بانس کے درختوں تلے دوڑتے چوہے بھی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ واحد جانور جو اس کے سامنے نہ بھاگ سکتا تھا وہ جنگل کے تالابوں کے مینڈک اور کیکڑوں کے علاوہ انسان تھے۔ اس طرح فاقوں سے مجبور ہو کر اس نے آدم خوری شروع کر دی۔ مندرجہ بالا حقائق میں نے مختلف اوقات میں جمع کیے۔ اس کی معذوری کا علم مجھے کئی سال بعد تب جا کر ہوا جب میں نے اسے شکار کیا۔ ایک بار ایک بندہ اننت پورم کے بس اسٹیشن پر اترا اور جنگل سے ہوتا ہوا 3 میل دور گاؤں کو روانہ ہوا۔ یہ بندہ ایک روز قبل شموگا گیا تھا اور اپنی بیوی کو کہہ کر گیا تھا کہ وہ اگلے روز دوپہر کا کھانا تیار رکھے کہ وہ ٹائم پر آ جائے گا۔ کھانا تو تیار ہوا مگر یہ بندہ واپس نہ لوٹا۔ خیر کسی نے اس پر زیادہ توجہ بھی نہ دی کہ انڈیا میں عموماً چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں ایسی تاخیر ہو ہی جاتی ہے۔ مشرق میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مگر شام آ گئی اور بندہ نہ لوٹا، اور نہ ہی اگلے روز۔ تیسرے روز اس کا سب سے بڑا بیٹا شموگا روانہ ہوا تاکہ باپ کی تاخیر کی وجہ جان سکے۔ وہاں اسے بتایا گیا کہ 3 روز قبل وہ اپنا کام پورا کر کے واپس جا چکا ہے۔ ابھی بھی کسی کو پریشانی نہ ہوئی اور سوچا گیا کہ وہ شاید اسی کام کے سلسلے میں مزید آگے چلا گیا ہوگا۔ 5 روز بیت گئے اور اس کے گھر والے پریشان ہوئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بدماشوں اور ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا ہوگا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی اور تلاش کا کام شروع ہوا۔ اس کے جوتے گاؤں کے رستے کے پاس سے مل گئے۔ یہ پرانے جوتے اس کے گھر والے فوراً پہچان گئے اور ڈاکوؤں والی بات کو مزید شہ ملی۔ کئی مشہور بدماش تھانے لا کر چھترول کیے گئے، تاہم ہر بندے نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر مزید تفصیلی تلاش شروع ہوئی۔ خون کے نشانات اور کپڑوں کی دھجیاں کانٹوں اور جھاڑیوں پر دکھائی دیں۔ خشک نالے کی تہہ میں شیر کے پگ دکھائی دیے۔ اس کے بعد نشانات مدھم ہو کر غائب ہو گئے تھے۔ اس علاقے میں شیر عام تھے اور کسی نے اس پر توجہ نہ دی، مگر کسی نے شبہ ظاہر کیا کہ آیا شیر نے ہی تو بندہ نہیں مارا۔ پگ اتفاقیہ بھی ہو سکتے تھے۔ اس بندے کی گمشدگی کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ 2 ہفتے کے بعد کوہیسی سے چوردی کو ایک بندہ سائیکل پر روانہ ہوا۔ یہ 4 میل کا سفر ہے۔ منزل سے آدھے میل قبل سڑک پر دریا کا ایک پل آیا۔ اس کے کنارے چونے سے بنے تھے۔ اس نے نیچے جھک کر دیکھا تو پتہ چلا ایک شیر عین نیچے پانی پی رہا ہے۔ چونکہ وہ محفوظ جگہ تھا سو اس نے بریکیں لگائیں اور بیٹھے بیٹھے شیر کو دیکھنے لگا۔ پانی پینے کے بعد شیر کنارے پر چڑھا۔ 2 سیکنڈ بعد وہ جھاڑیوں میں غائب ہونے لگا۔ سائیکل والے بندے نے مذاق میں شو شو کی آواز نکالی۔ شیر فوراً رک کر پلٹا اور سائیکل والے بندے کو دیکھ کر غرانے اور دھاڑنے لگا۔ اس بندے نے جلدی سے سائیکل چلائی اور چوردی پہنچ کر سب کو خبر دی کہ ایک بہت بڑا شیر اس پر حملہ کرنے والا تھا کہ خدا نے اسے بچا لیا۔ پھر 1 مہینے کے لیے خاموشی رہی اور پہلی انسانی ہلاکت ہوئی۔ یہ واقعہ ٹیپور نامی جگہ پر پیش آیا جو چوردی اور اننت پور کے درمیان واقع ہے۔ یہ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا دیہات ہے اور یہاں ایک عورت ندی میں اپنی بھینس کو نہلانے لے گئی تھی۔ بھینس پانی میں لیٹی تھی اور عورت ساتھ کنارے پر بیٹھی تھی کہ اس پر شیر نے حملہ کر دیا۔ عین اسی وقت ایک اور عورت پانی بھر کے اس عورت سے سلام کرنے جا رہی تھی۔ وہ بمشکل 100 گز آگے گئی ہوگی کہ اس نے چیخ سنی اور مڑ کر دیکھا تو شیر اس عورت کو اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ جب عورت اور شیر جنگل میں غائب ہو گئے تو اس نے اپنا گھڑا پھینکا اور گاؤں کو بھاگی۔ بعد کے واقعات کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔
عورت کی تلاش کے لیے لوگوں کو جمع کرنے پر کافی وقت لگ گیا۔ آخر کار یہ لوگ جمع ہو ہی گئے اور مرنے والی کی باقیات تلاش کر لیں۔ یہ محض ابتدا تھی اور اس کے بعد انسانی ہلاکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو یہاں سے لے کر بمبئی بنگلے تک پھیلے ہوئے تھے۔ سرکار نے حسب معمول سستی سے کام لیا اور آخر کار محفوظ جنگل کو آدم خور کے شکار کے لیے کھول دیا۔ ملک بھر سے بہت سارے شکاری اور خصوصاً بمبئی پریزیڈنسی سے بھی آئے۔ انہوں نے بہت محنت اور جانفشانی سے کوشش کی مگر ناکام رہے۔ یہ شیر بندھے ہوئے چارے میں بالکل دلچسپی نہ لیتا تھا۔ اس دوران انسانی ہلاکتیں جاری رہیں۔ میرا ایک دوست جیک ہفٹن تھا جسے ہم دیو کہتے تھے۔ وہ 6 فٹ 4 انچ اور اسی تناسب سے چوڑا بھی تھا۔ اس نے اس شیر کو مارنے کا فیصلہ کیا اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ آدم خور کے ظہور کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ میں اپنی سالانہ چھٹیاں پوری کر چکا تھا اور محض 1 ہفتہ بچا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہفتے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم لوگ اس کی 1931 کی فورٹ اے ماڈل کار میں روانہ ہوئے اور ارادہ تھا کہ ہفتے بعد میں بنگلور بذریعہ ٹرین واپس آ جاؤں گا۔ جیک نے وہاں 1 ماہ رکنا تھا۔ ہم لوگ بنگلور سے شموگا پہنچے اور وہاں چند گھنٹے رک کر مقامی ضلعی افسر جنگلات سے ملاقات کی جو ساگر فارسٹ رینج پر متعین تھا۔ اس سے ہم نے پوچھا کہ کہاں کہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اس سے متعلق تاریخیں بھی تاکہ حملوں کا تسلسل جان سکیں۔ یہ بات میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ آدم خور شیر ایک دائرے کی شکل میں مخصوص وقفے سے مختلف جگہوں پر شکار کرتا ہے۔ نقشے پر وارداتوں کے مقام اور تاریخوں سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب شیر کب اور کہاں اگلی واردات کر سکتا ہے۔ اس طرح اس کی ہلاکت نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔ جب ہم نے ان وارداتوں کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ شیر سڑک سے چند میل کے فاصلے پر کویسی سے شیراوتی تک وارداتیں کر رہا تھا۔ یہ بہت گھنا جنگل تھا جس میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے دیہات بکھرے ہوئے تھے اور وہاں ہر گاؤں میں بڑے بڑے ریوڑ تھے۔ ہر ماہ ان مویشیوں کی خاصی تعداد شیروں اور تیندووں کی خوراک بنتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہنا دشوار تھا کہ آیا آدم خور مویشیوں پر بھی ہاتھ صاف کرتا ہے یا نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ شیر مویشی بھی مارتا ہوگا کیونکہ انسانی ہلاکتیں اتنی کم ہو رہی تھیں کہ شیر محض انسانی گوشت پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تاہم مقامی لوگ اس خیال سے متفق نہ تھے۔ جیک نے ٹیپور سے نصف میل دور ایک چھوٹے فارسٹ بنگلے کو مرکز بنایا۔ یہ خوبصورت بنگلہ سڑک سے 200 گز دور ہے۔ اس کے آس پاس شکار بہت زیادہ ملتا ہے اور چیتل بہت پائے جاتے ہیں۔ اس سال ہم نے بہت بڑے سینگوں والے چیتل بھی دیکھے تھے۔ جیک نے عام طریقے پر عمل کرتے ہوئے 3 بھینسیں چارے کی نیت سے خریدے۔ 2 بچھڑے اور ایک بہت بوڑھا اور ناکارہ بیل تھا۔ پہلا بھینسا اس جگہ باندھا گیا جہاں سائیکل والے بندے نے شیر دیکھا تھا۔ بوڑھا بھینسا تیپور والی عورت کی موت والے مقام پر باندھا گیا۔ تیسرا بھینسا اس راستے پر باندھا گیا جہاں وہ بندہ گھر واپس لوٹ رہا تھا اور مارا گیا۔ فارغ ہو کر ہم لوگ کار پر جوگ کو گئے اور وہاں بھی 2 مزید بھینسیں خرید کر ایک بمبئی بنگلے سے آدھے میل کے فاصلے پر اور دوسرا اس جگہ جہاں دریائے شیراوتی کو عبور کرنے کے لیے کشتی چلتی ہے باندھ دیے۔ یہ جگہ میسور والے کنارے اور بمبئی بنگلے کے درمیان واقع ہے۔ یہ کشتی آبشار سے 1 میل اوپر سے دریا کو عبور کرتی ہے۔ جیک نے اب کل 5 جانور بندھوا دیے تھے اور اچھا خاصا خرچہ ہو گیا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ہم باری باری 1 رات تیپور اور 1 رات بمبئی بنگلے میں گزارتے رہیں اور ان مقامات کے قریب والے بچڑوں کو بھی دیکھتے رہیں گے اور کار پر بیٹھ کر سورج ڈوبنے سے قبل دوسری قیام گاہ پہنچ جایا کریں گے۔ آدم خور کی وارداتوں کی تاریخوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ اب ساگر اور اننت پورم کے درمیان کہیں ہوگا۔ شیر اب تک 9 افراد ہلاک کر چکا تھا۔ تیسرے روز میں نے اپنے لیے ایک بچھڑا خریدا اور اسے ساگر اور اننت پورم کے درمیان سڑک سے 1 فرلانگ سے بھی کم فاصلے پر باندھ دیا۔ ہم نے اسے دن کو 2 بجے اس وقت باندھا جب ہم جوگ سے تیپور والے بنگلے کو آ رہے تھے۔ اگلی صبح ہم آبشار کے پاس والے 2 بھینسوں کو دیکھنے گئے۔ دونوں سلامت تھے، سو ہم تیپور کو روانہ ہوئے اور راستے میں رک کر میرے بھینسے کو دیکھنے گئے۔ اسے شیر نے مار ڈالا تھا۔ جیک اچھا شکاری تھا، سو چونکہ بھینسے کو میں نے خریدا تھا اس نے اصرار کیا کہ میں شیر کے لیے بیٹھوں۔ مجھے علم تھا کہ اسے کتنا شوق ہے
سو جلد ہی بحث شروع ہو گئی۔ آخر کار ہم نے ٹاس کیا اور جیک جیت گیا۔ اسے درخت کے ایک دو شاخے پر بٹھا کر میں طے پور لاج کو گیا تاکہ اس کی مچان لا سکوں جو ہم بنگلے میں ہی بھول آئے تھے۔ اس کی مچان 4 بانسوں سے بنا ایک چوکٹا تھا جس میں پٹیاں لگی تھی، چاروں کونوں پر رسیاں باندھنے کی جگہ تھی۔ میں طے پور کے دیہات سے 3 بندے ساتھ لایا تاکہ مچان باندھ سکیں۔ ہم نے سڑک کے کنارے ٹھنڈا کھانا کھایا۔ اتنی دیر میں ان بندوں نے مچان باندھ کر اسے چھپا دیا۔ پھر جیک 4 بجے تک کے لیے کار کی پچھلی نشست پر سو گیا۔ میں تینوں دیہاتیوں کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا۔ سڑک سے قریب ہونے کی وجہ سے شیر کبھی بھی غروب آفتاب سے پہلے نہیں آتا۔ 4 بجے میں نے جیک کو جگایا اور اسے مچان پر بٹھا کر سارا ساز و سامان تھما دیا۔ اس کے پاس 8 ملی میٹر کی بہت عمدہ ماؤزر رائفل تھی۔ نیک تمناؤں کا اظہار کر کے ہم تینوں واپس روانہ ہوئے اور میں نے رات اننت پور کے بنگلے میں گزاری۔ اگلی صبح پو پھٹتے ہی میں سڑک پر اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے مچان قریب تھی۔ پھر میں نے کار کا ہارن بجایا اور جیک نے جواب میں نعرہ لگایا۔ یہ ہمارا مطلوبہ اشارہ تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ میں درخت کو روانہ ہوا تو آدھے راستے پر ہی جیک مل گیا۔ اس نے خوشخبری سنائی کہ شیر اندھیرا چھاتے ہی آ گیا تھا اور آسانی سے مارا گیا۔ میں اس کی کامیابی پر بہت خوش ہوا اور جیک بھی خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ شیر کو دیکھنے گیا۔ خوبصورت لاجواب شیر تھا۔ اس کی کھال پر دھاریاں اچھی شوخ تھیں، مگر میں نے دیکھا کہ یہ شیر ایک عام شیر تھا، یعنی سرکاری اعلان کے برعکس اس کی عیال نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ خوشی کے مارے جیک نے اس بات پر توجہ کیوں نہ دی۔ مجھے بتانے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ میں نے اسے تہہ دل سے مبارکباد دی اور اپنے خلوص کا اظہار کیا۔ پھر اسے لاش کی نگرانی پر چھوڑ کر میں طے پور روانہ ہوا، جہاں سے 4 بندے اور بانس وغیرہ لے کر واپس لوٹا۔ ان آدمیوں سمیت واپس لوٹا اور ہم نے شیر کو اٹھا کر کار تک پہنچایا۔ چونکہ کار میں کیریئر کی جگہ خالی تھی تو ہم نے شیر کو بونٹ پر چت لٹا دیا۔ بونٹ نہ صرف کچھ پچک گیا بلکہ جیک کو اونچے قد کے باوجود گاڑی چلانے میں بہت مشکل ہوئی کہ سڑک کا کچھ حصہ نظروں سے اوجھل تھا۔ اننت پورم سے آتے ہوئے جیک نے شیر کی نمائش کے لیے رکنے کا سوچا اور وہاں پھر اس پر تلخ حقیقت آشکار ہوئی۔ جو ہی اس نے شیر کو سامنے رکھا، لوگوں نے چلا کر کہا، صاحب یہ آدم خور تو نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے لوگوں کو دیکھا اور جواب دیا، یہ آدم خور نہیں ہے؟ جی صاحب، عیال کہاں ہے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عیال وہ بال تھے جو اس کی گردن پر تھے، جو کہ بہت زیادہ تھے۔ جیک نے حیرت سے کہا، عیال؟ جو ہی اس نے بات کو سمجھا، اس کے چہرے پر لکھی مایوسی واضح دکھائی دینے لگی، پر اس نے اعتراف کیا کہ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ اس کی عیال نہیں، میں نے غلط شیر مارا ہے۔ تمہیں شروع سے ہی علم ہو گیا تھا نا؟ جیک نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، ہاں، مگر جتنی خوشی سے تم نے آدم خور کی ہلاکت کی بات بتائی تھی اس سے میری ہمت نہیں ہوئی۔ بتا بھی دیتا تو تم کہاں مانتے؟ دوسرا، تمہیں اندھیرے میں ٹارچ سے عیال دکھائی کیسے دیتی؟ خیر، یہ بہت بڑا شیر ہے اور تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے، تاہم اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ خیر، ہم طے پور پہنچے تو اس نے مایوسی کی وجہ سے کھال تک اتارنے کی زحمت نہ گوارا کی اور یہ کام مجھ پر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں برآمدے میں بیٹھ کر مزدوروں کو کھال اتارتے دیکھتا رہا۔ کئی بار میں نے اسے شیر کے دانت، پنجوں اور کھال کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہر بار یہی کہتا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ آدم خور نہیں ہے تو میں اسے ہرگز نہیں مارتا۔ جتنا اس کی دل جوئی کرتا اتنا ہی وہ اداس ہوتا گیا۔ پھر اس نے بتایا کہ اگر صبح تک کوئی جانور نہ مارا گیا تو وہ بنگلور واپس لوٹ جائے گا۔ اگلی صبح ہم جلدی اٹھے اور تینوں بھینسوں کو دیکھنے گئے جو سبھی ٹھیک ٹھاک تھے۔ انہیں ہم نے حسب وعدہ ان کے پرانے مالکوں کو واپس بیچ دیا جو اصل قیمت کا چوتھائی تھا۔ پھر ہم جوگ کی طرف گئے اور دونوں بھینسیں بھی سلامت تھے۔ یہاں بھی ہم نے بھینسوں کو اسی طرح واپس بیچا اور سہ پہر کو ہم واپس بنگلور کو روانہ ہوئے۔ پھر کچھ عرصے شیر کی کوئی خبر سنائی نہ دی۔ سال بھر بعد اخبار میں پڑھا کہ آدم خور نے کوئلہ بنانے والے ایک مزدور کو ہلاک کر کے کھا لیا تھا۔ یہ واردات کوہیسی قصبے میں سڑک کے بالکل قریب ہوئی تھی۔ میں نے شموگا کے ضلعی فارسٹ آفیسر کو خط لکھا کہ وہ مجھے اس شیر کے بارے میں اطلاعات بھیجتا رہے۔ شموگا کے ضلع میں جنگلات میسور اور مدراس اور چترور کے جنگلات کے برعکس بہت زیادہ آباد ہیں
اور جگہ جگہ بستیاں اور دیہات دکھائی دیتے ہیں اور مزروعہ زمینیں بھی بکثرت ہیں۔ اس کی سڑکیں بھی پیدل اور ٹریفک کے لیے زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے نہ صرف شیر کا شکار مشکل تر ہوتا جاتا ہے بلکہ تلاش کا کام بھی عموماً شکاری کو خود کرنا پڑتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان جنگلات میں مقامی قبائل نہیں رہتے۔ جنگل میں کام کرنے کے لیے قلی ہیں جو ملیالی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں مغربی گھاٹ سے ٹھیکہ دے کر بلایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر لمبانی ہوتے ہیں۔ لمبانی خانہ بدوش ہیں اور مغربی دنیا میں رہنے والے جپسیوں سے حیران کن حد تک مماثل ہیں، تاہم ان کی عورتیں عام لوگوں سے ہلکی رنگت کی مالک ہیں اور ان کے لباس بہت خوبصورت۔ وہ بہت سے زیور وغیرہ پہنتی ہیں، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مقامی عورتوں کی طرح ساڑی نہیں پہنتی بلکہ اپنے منفرد لباس زیب تن کرتی ہیں۔ لمبانی مردوں کا رنگ نسبتاً گہرا ہوتا ہے اور عام لباس پہنتے ہیں۔ ان میں اور دیگر مقامی کنارسی افراد میں فرق کرنا ممکن نہیں۔ ان کے گھٹنے اور پنڈلیاں عموماً ننگی رہتی ہیں اور پیروں میں سادہ سے سینڈل ہوتے ہیں۔ عجیب بات دیکھیے کہ یہ لوگ جنوبی انڈیا کے جپسیوں سے بہت مختلف ہیں۔ عورتیں بہت دل فریب اور مرد عام سے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ صدیوں سے اپنے لیے شناخت کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ مرد انتہائی قائل ہیں اور شناخت کو محفوظ رکھنے کا سارا کام ان کی خواتین کر رہی ہیں۔ لمبانی لوگ خانہ بدوش ہیں اور کہیں زیادہ دیر نہیں رکتے۔ عام دیہاتوں میں رہنے کے بجائے یہ جنگل میں گھاس سے اپنی جھگیاں بنا کر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ لوگ نہ ہی کھوجی ہیں اور نہ ہی اور کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تاہم یہ لوگ مقامی کنارسی لوگوں سے یہ لوگ بہت زیادہ شراب پیتے ہیں اور خود ہی ببول کی چھال، کیلے، جامن اور گنے سے بہت طاقتور شراب بناتے ہیں۔ اگر انہیں رقم کے بجائے کھانے پینے کی چیزیں دے دی جائیں تو زیادہ شوق سے کام کرتے ہیں۔ اگر پیسے دیے جائیں تو وہ دیہاتی شراب پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ تاہم یہ انڈیا کے خوبصورت ترین قبائل میں سے ایک ہیں۔